أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وعمدتنا ومعتمدنا آلانا وأولانا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم القيامة ولا تخزني يوم يبعثون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم الصديق الأمين بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم الصديق الأمين درود شریف. السلام علیک یا حبیب اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے ہم سب کی حاضری قبول ہو. آج کی اس محفل شریف کے لیے یہ آیا مبارکہ ذہن میں آئی، جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. مجھے اور آپ کو ایک دعا کا ذکر حکم دیا گیا ہے، ولا تخزنی یوم یبعثون. اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. ولا تخزنی یوم یبعثون، اس دن میری رسوائی نہ ہو جس دن لوگ اٹھائے جائیں، اولین کے سامنے، آخرین کے سامنے، عزیزوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے. یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کر دینا. وہ دن کون سا ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن کسی کو کسی کا مال فائدہ نہیں دے گا، اولاد فائدہ نہیں دے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن تو نجات کے لیے یہ ہوگا کہ دیکھا جائے گا اس کے پاس قلب سلیم ہے، اس کا دل ٹھیک ہے، یہ دیکھا جائے گا. تمہارے اربوں خربوں کے مال یہیں رہ جائیں گے، جائیداد یہیں رہ جائے گی. لوڈے خان ننے خان بننا سارا یہاں ختم ہو گیا. اس دن الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ہاں وہ بندہ جس کے پاس سلیم قلب ہوگا، سلیم دل ہوگا، وہ ٹھیک ہے. دل کیا ہے؟ قلب کیا ہے؟ اگر قلب، جس کا من دل کر رہا ہوں، اگر قلب اس گوشت کے ٹکڑے کا نام ہے جو میرے اور آپ کے بائیں پہلو میں گاجر کی شکل کا لٹک رہا ہے، اگر یہاں اس قلب سے مراد یہ ہے جو میرے سینے میں، آپ کے سینے میں، پوری انسانیت کے سینے میں بائیں پہلو میں لٹک رہا ہے، اگر قلب یہ ہے تو یہ قلب تو غیر مسلموں میں بھی ہے، خدا کو ماننے والوں میں بھی ہے، نہ ماننے والوں بھی سینوں میں ہے. جو خدا کے قائل ہیں وہ بھی اس شے کو اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہیں. جو ماننے والے نہیں ہیں ان کے پاس بھی ہے. مانا کیا ہوا قلب سلیم کا؟ اور یہی نہیں کہ صرف انسانوں کے پاس ہے. آپ جانور کو ذبح کریں گے اس کے یہاں بھی یہ گوشت کا لوتھڑا تو اس کی بھی موجود ہے. بکرے کو ذبح کریں اس کا بھی دل ہے، گائے کو ذبح کریں اس کا بھی دل ہے. جتنے جانور ہیں حلال جانور ہی نہیں. یہ قلب، اگر قلب سے مراد یہ گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا ہے تو یہ دل تو پھر حرام جانوروں بھی ہے. مانا کیا ہوا؟ اس لیے صوفیوں نے قلب کا معنی یہ نہیں کیا جہاں یہ ذکر آ رہا الا من اللہ بقلب سلیم کا.
وہ معنی اس کا کرتے ہیں کہ اس قلب سے مراد یا قرآن مقدس نے جس دل کی اصلاح کا ذکر کیا ہے کہ میں اپنے دل کی اصلاح کروں، وہ دل یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں، اس دل سے مراد ایک روحانی لطیفہ ہے۔ کر رہا ہے وہ سوار ہے، گوشت کا دل اس کی سواری ہے، کیونکہ سوار کی عزت کے ساتھ سواری کی عزت بھی کی جاتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ میرا بابا، میری اماں، میرا تایا، میرا استاد، میرا شیخ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے گھر آئیں اور میں اپنے بابا، اماں یا استاد، شیخ سے تو کھانا پیش کر دوں مگر ان کے گھوڑے کے لیے کچھ سامان ہی نہ ہو، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ تو گھوڑا جانور چوپایا ہے، مگر مجھے اسے بھی گھاس ڈالنا پڑے گا، اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اس کے پانی کا، دانے کا مجھے خیال کرنا پڑے گا، ورنہ جو میرا بابا، شیخ، استاد سوار ہیں وہ ناراض ہوں گے کہ یہ کیسا آدمی ہے، گھوڑا میرا اتنا سب اس پر میں سوار ہو کر آیا، میرا تو خیال کر لیا اور میری سواری کا خیال نہیں کیا۔ اس دل کا خیال جو ہم کرتے ہیں وہ ماں اس لیے کرتے ہیں کہ اس پر سوار جو ہے وہ بہت بڑی شے ہے، وہ لطیفہ روحانی ہے، وہ اس پر حکومت کر رہا ہے، وہ سوار ہے، اس کی اصلاح ہے۔ تو لہذا قلب سے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ بندہ جو قلب سلیم لے کر آ گیا۔ اور اس قلب کے ذکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اس طرح بیان فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، فرمایا آگاہ ہو جاؤ، دل کے اندر، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ اسی طرف اشارہ فرمایا، اور اس کی عظمت اس لیے کہ اس پر سوار بہت بڑی شے ہے۔ اگر یہ درست ہو جائے، ان صلحت، اگر یہ گوشت کا ٹکڑا جو تیرے سینے میں ہم نے رکھا ہے اگر یہ درست ہو گیا، صلح الجسد کلو، تو پھر اللہ کا شکر ادا کر کہ تیرا سارا جسم ٹھیک ہے۔ وَإِنْ فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ وَإِنْ فَسَدَتْ، اگر اس کے اندر خرابی آ گئی، گوشت کے اس حصے میں، قلب کے اندر یہ خرابی آ گئی، تو پھر فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ، یہ یقین کر کہ تیرا سارا جسم درست نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ بیمار ہو گیا تو تیرا سارا جسم بیمار ہے، اگر یہ تندرست ہے تو تیرا سارا جسم تندرست ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اگر یہ اتنی بڑی اس کی اہمیت دل کی جو اسلام نے کائنات کے شہنشاہ نے بیان کر دی ہے میری اور آپ کی اصلاح کے لیے، کہ اگر یہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے۔ جتنے اعضاء ہیں میرے، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان، ناک، یہ سارے اعضاء، یہ سارے کے سارے یوں سمجھے کہ سارے کے سارے اس کے لشکری ہیں، اس کی فوج ہیں، اس کے تابع ہیں، اور یہ دل آپ کا اس ساری فوج پر کمان کر رہا ہے، یہ کمانڈر ہے، یہ فوجی کمانڈر ہے، اور سارے اس کے لشکری اس کے تابع ہیں۔ یہ سمجھ یوں ہے کہ کیسے مجھے پتا چلے کہ تابع ہیں؟ تو آنکھ کھلے گی اس وقت جب جی چاہے گا کہ کھلے۔ اگر میرا دل نہیں چاہتا جاگنے کو تو میں سویا ہوں، لہذا میری آنکھیں میرے دل کے تابع ہیں۔ میرا ہاتھ پکڑے گا جب میرا دل چاہے گا کہ یہ شاید پکڑ لوں، جب جی نہیں چاہے گا تو میں پکڑوں گا ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہاتھ تابع ہیں۔ میرے قدم چلیں گے، اٹھیں گے کسی سمت جب میں چاہوں گا کہ فلاں جگہ جاؤں۔ اگر میرا دل نہ چاہے گا تو صاحب جی نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں صبح کو کچھ کھا لیا کرو یار ایک انڈا، ڈاکٹر صاحب کیا کروں، جی نہیں چاہتا۔ آنکھ کھولو، جی نہیں چاہتا۔ ذرا سیر کیا کرو، صبح کی سیر پڑے گی، کیا کریں ڈاکٹر صاحب جی نہیں چاہتا۔ کوئی یار کچھ باتیں سنا کرو، ذرا محفل میں بیٹھا کرو تاکہ اچھی باتیں آ جائیں، کیا کریں یار جی نہیں چاہتا۔
یہ عام میں اور آپ کرتے رہتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ معلوم ہوا کان سننے کے لیے اس وقت تیار ہوں گے جب جی چاہے گا. میرے قدم اٹھ کر مسجد میں جانے کے لیے اس وقت تیار ہوں گے جب میرا دل چاہے گا. میرا ہاتھ حرکت میں اس وقت آئے گا جب میرا دل چاہے گا. اگر دل نہیں چاہتا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے فوجی ہیں، کمان کرنے والا ان پر قلب ہے، دل ہے. اس دل کا ذکر فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اتنی بڑی شے ہے جسے ہم نے قوت دی ہے. اگر وہ قیامت کو درست ہوگا تو تمہارا نظام درست ہے، وگرنہ درست نہیں ہے. اب سلیم کے کئی معنی ہیں. سلیم کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ کون سا قلب سلیم، قیامت کو کون آدمی بچے گا جس کا قلب سلیم ہوگا کہ وہ مشرک نہیں، قلب سلیم ہے، کہ اس دل میں کفر نہیں، قلب سلیم ہے، اس دل کے اندر حرام کے تصورات نہیں، قلب سلیم ہے، وہ دل گناہوں سے بچا ہوا ہے، قلب سلیم ہے. اچھا دل، سلیم کا معنی یہ کیا کہ اچھا دل، بہتر دل، ستھرا دل، صاف دل، حسین دل. اس کے کئی معنی ہیں جو مفسرین نے کیے ہیں دل کے، کہ جو ایسا دل لے کر ہمارے ہاں پہنچے گا اس کا نظام ٹھیک ہوگا. ایک صوفی کا ترجمہ وہ بھی آپ کو سناتا ہوں، اور یہ صوفی ہیں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے ولی بزرگ شیخ صوفی ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنی عجز میں ہی گزار دی. کسی نے آ کر ان سے کہا کہ حضور جنید بغدادی سے کہ حضرت جی آج میں فلاں آدمی کے پاس تھا، اس نے تو بڑی بدتمیزی کی ہے. فرمایا کیا بھائی؟ اس نے آپ کو گالیاں دی ہیں. آپ نے فرمایا تجھے غلطی لگی ہوگی، مجھے اس نے میرا اس کا سروکار ہی نہیں، اس نے مجھے گالیاں کیا دینا ہے. نہیں جی میں نے خود سنی ہیں، ان کانوں سے حضرت صاحب سنی ہیں کہ وہ آپ کو گالیاں، ماؤں کی گالیاں دے رہا تھا، بیٹیوں کی گالیاں دے رہا تھا، اور آپ پر بڑے آوازیں کس رہا تھا. جب اس نے 2-3 مرتبہ کہا تو آپ نے سنا اچھا حد ہو گئی. کیا جنید اس مرتبے پر پہنچ گیا ہے کہ لوگ اسے گالیاں دیں؟ یہ جواب ہے. اندازہ کریں ان لوگوں کا جو قلب سلیم کے مالک ہیں، ان کے دل کتنے صاف ستھرے پاکیزہ اور طیب طاہر دل ہے کہ وہ حلف اٹھا رہا ہے کہ جی اس نے گالیاں دی ہیں، میں نے سنا ہے. اس کا جواب ہے کہ نہیں تجھے غلطی ہوگی. جب وہ تسلی دیتا ہے جی غلطی نہیں صحیح ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے کمال ہوگی کہ جنید بھی اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ لوگ گالیاں دیں. وہ بڑا شرمسار ہوا شکایت کرنے والا کہ میں کیا نظریہ لے کر آیا تھا اور حضرت صاحب کا نظریہ کیسا ہے. فرماتے ہیں چلو میرے ساتھ اس آدمی کے پاس چلے. مٹھائی لی، طباق اٹھایا، اسی آدمی کے سر پر رکھا، چلو یار چلیں. اور جا کر دستک دی، گھنٹی دی، دستک دی. جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہی بندہ باہر آیا گالیاں دینے والا. اس نے جب دیکھا کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی میں نے گالیاں دے رہا تھا تو یہ عجیب آدمی، یہ تو میرے گھر پر آ گئے. آپ نے اسے وہ مٹھائی پیش کی کہ میں تیرے بچوں کے لیے یہ مٹھائی لایا.